اور ہندوستان انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں تواتر کے ساتھ کرتا چلا آ رہا ہے۔ گریز کے علاقہ سوناڑ کے ہمارے 5 نوجوان غلام رسول ولد خان ولی، شیر افضل ولد نور عالم، محمد صدیق ولد تواسی، فیاض ولد منگتا خان، محمد سرفراز ولد حفیظ اللہ، یہ 5 نوجوان جن کی عمریں 30 سے 40 کے درمیان ہیں، یہ محنت مزدوری کرنے کے لیے، جڑی بوٹی کی نکاسی کے لیے، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، جسم و روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے یہ سوناڑ کے عقبی علاقہ کے اندر گئے۔ کیونکہ لائن آف کنٹرول ایک حد متارکہ جو ہے، یہ منحوس خونی لکیر، یہ بالکل ایسے مقام پہ واقع ہے کہ جہاں سے آسانی کے ساتھ ہمارے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اپنی حدود کے اندر جڑی بوٹی کی نکاسی کے دوران ہمارے 5 نوجوانوں کو ہندوستانی آرمی نے بربریت کا نشانہ بنایا، ان پہ فائر کیا، ان کو شہید کیا اور ان کی لاشوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اور پھر حسب روایت ہندوستان نے ہمارے ان بے گناہ شہریوں جو اپنے علاقے کے اندر وہ بھی ہماری سرزمین ہے لیکن حد متارکہ کی اس طرف اپنے علاقے کے اندر جڑی بوٹی نکاسی کر رہے تھے، ان کو بے گناہ شہید بھی کیا، ان کا قتل کیا، ان کی لاشوں کو اٹھا کر اپنے علاقے کے اندر لے کے گئے، اپنے زیر انتظام علاقے کے اندر لے کر گئے، اور پھر اپنے چینلز پہ، اپنے میڈیا پہ، ہندوستانی میڈیا پہ واویلا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی طرف سے دراندازی ہو رہی تھی اور ہم نے دراندازوں کو پکڑ لیا۔ یہ ایک ایسا سفید جھوٹ ہے کہ جس کو اقوام عالم کسی طور پہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان آرمڈ لوگ ہیں، ان کے پاس جڑی نکاسی کرنے کے لیے جو روایتی اوزار ہیں وہ موجود تھے، اور ان کو مبدل کر کے انہوں نے ان کے آس پاس، ان کی نعشوں کے آس پاس اپنے اسلحے کے انبار لگا کے یہ باور کروایا، اپنے اس گھناؤنے فعل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ حد متارکہ کراس کر کے دراندازی کر رہے تھے، تو ان کو ہم نے پکڑا اور شہید کر دیا۔ ہم اس واقعے کی جو ایک انسانی المیہ سے ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مذمت کا لفظ ناکافی ہے، ریاست کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا پڑیں گی۔ پاکستان ہمارا وکیل ہے، ہم اس واقعے کے بعد اور اس واقعے کے سے پہلے چکناڑ کے مقام پہ، ڈک چکناڑ کے مقام پہ اسی طرح کا واقعہ ہوا آج سے 3 ماہ قبل کہ وہاں سے جڑی نکاسی کے لیے جو لوگ گئے ان کو بھی شہید کیا گیا۔ پیدر پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہم پاکستان چونکہ ہمارا وکیل ہے، پاکستان نے دنیا کی برادری میں ہمارا مقدمہ کانٹیسٹ کرنا ہے۔ میں چونکہ اس علاقے کا شہری بھی ہوں، اس علاقے کا منتخب ممبر اسمبلی بھی ہوں، اور میں حکومت آزاد کشمیر کی کابینہ کا حصہ ہوں، وزیر ہوں۔ ہم نے اپنے تھے چند روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، ہم نے وہاں بھی کنسرن شو کیا اور اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے ایک ریزولوشن جو ہے وہ وزارت خارجہ کو بھیجی۔ آنے والے کیبنٹ سیشن کے اندر ہم اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی بنیاد پر، اور سرحدی علاقوں میں بسنے والے جو لوگ ہیں، سرحدی علاقوں میں بسنے والے لوگ جو ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ مسلسل اس طرح کے خطرات سے دوچار ہیں۔ ہم وزارت خارجہ سے مطالبہ کریں گے، تحریری طور پہ مطالبہ کریں گے، ایک شہری ہونے کے ناطے، آزاد کشمیر کی کابینہ کا رکن ہونے کے ناطے، کہ نگران وزیر خارجہ سفارتی سطح پہ اپنی کاوشیں بروکار لائیں، ہندوستان سے احتجاج بھی کریں، اور ہمارے ان بے گناہ شہریوں کی، سوناڑ کے ان 5 معصوم لوگوں کی نعشیں جو ہیں وہ سفارتی سطح پہ ہمیں واپس دلوائی جائیں۔ ان کے ورثاء، ان کے بچے
ان کے والدین، ان کے اقربا جو ہیں وہ ایک شدید ذہنی کرب سے دوچار ہیں، شدید ذہنی پریشانی سے دوچار ہیں۔ جب ان سے ان کے پیاروں کو چھین لیا جائے اور وہ بھی بے گناہی کی سزا ان کو دی جائے، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کا مستقبل سوالیہ نشان ہے۔ بطور ریاست ہمارا فرض بنتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا وہ فریضہ بھی سر انجام دیں گے کہ ان بچوں کی، جو ان شہداء کے بچے ہیں جن کو ہندوستانی فوج نے اپنی بربریت کا نشانہ بنایا، ان کی کفالت کا انتظام سرکار اپنے طور پہ کرے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن فی الوقت ہم وزارت خارجہ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے بھی، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی اور بطور گورنمنٹ بھی، کہ سفارتی سطح پہ رابطہ کر کے ان معصوم لوگوں کی نعشیں جو ہیں پاکستان واپس دے، تاکہ ہم ان کی ورثہ جو ہیں تدفین کر سکیں اور کسی حد تک ان کی روح کو سکون آ سکے، ان کی روح کو چین آ سکے۔ یہ معاملہ فقط 4 انسانی 5 انسانی جانوں کا نہیں ہے، یہ واقعہ جو ہے یہ سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے ہم اس کو تعبیر کریں گے، اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہندوستان برسہ برس سے پچھلے 76 برسوں سے بالعموم اور پچھلے 20-25 برسوں سے بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے اندر جو خون کی ہولی کھیلتا چلا آ رہا ہے، بارڈر لائن پہ جس طرح انہوں نے ہماری زندگیوں کو اجیرن بنا کے رکھا، بارڈر لائن پہ جس طرح وہ بارود کی برسات کرتے رہے، نیشنلی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے دباؤ میں آ کے سیز فائر ہوا۔ ایک طرف سیز فائر ہے اور دوسری طرف بے گناہ شہریوں کا قتل عام ہندوستان جس انداز میں جاری رکھے ہوئے ہے، یہ کسی طور پہ بھی نیلم کے شہریوں کو قابل قبول نہیں۔ ہم دنیا ایک آپ کہہ سکتے ہیں گلوبل ولیج ہے، ہم اس گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، ہمیں اپنے شہریوں کی جان، مال، عزت، اس کی حفاظت سرکار کی ذمہ داری ہے، اور ہم سرکار کی توجہ، حکومت آزاد کشمیر بطور حکومت، بطور شہری ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وزارت خارجہ سے کہ وہ ہمارے شہریوں کو تحفظ بھی مہیا کرے، اور ہندوستان نے جو بربریت کی ہے اس پہ باضابطہ آفیشلی احتجاج بھی کیا جائے، اور ہمارے ان بے گناہ شہریوں کی نعشیں جو ہیں یہ ورثاء کو واپس کی جائیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے، یہ صرف یہ جو بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہندوستان جس بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اسی کی حد تک میں اس کو فوکس رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ یہ سب آپ نے